السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النوازل ولا تحجبه الصواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والقربة الوسطى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، اس آیت کے ذیل میں قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے آپ سے مسلسل خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے معجزات ہیں. کچھ معجزات وہ ہیں جو وقتی اور آنی تھے، زمانی تھے، اسی دور کے ساتھ مخصوص تھے. وہ دور ختم ہوا، وہ معجزہ ختم ہو گیا. مثلا آپ نے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. یہ معجزہ وقتی معجزہ تھا، اسی وقت کے لیے. آپ نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ وقتی معجزہ تھا، اسی وقت کے لیے. جب آپ جاتے تھے تو اب سایہ فگن رہتا تھا، سایہ کیے ہوئے رہتا تھا. جب آپ گزرتے تھے تو درخت آپ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. یہ وقتی معجزات تھے جو اس زمانے کے ساتھ مخصوص تھے، عہد رسالت کے ساتھ مخصوص تھے. آپ کا دنیا سے آپ تشریف لے گئے، وہ معجزات اب باقی نہ رہے. لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جو نبوت کے ساتھ باقی ہیں. آج پیغمبر کی نبوت ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہ ان کی رسالت ختم ہو گئی، اس لیے کہ انبیاء آتے رہے، پیغام حق پہنچاتے رہے، لوگ انہیں قتل کرتے رہے. قرآن میں ہے بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا جو اولاد اسرائیل میں سے آئے ہیں. اور اس طرح آخری حجت حضور سرور کائنات کی صورت میں دنیا میں حضور تشریف لائے. اور اب یہ ان کی نبوت قیامت تک باقی ہے. اور ان کے دو معجزات باقی ہیں جو قیامت تک رہیں گے. ایک قرآن ہے اور دوسرا معجزہ اہل بیت ہے. قرآن بھی معجزہ ہے، اہل بیت بھی معجزہ ہیں. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ دنیا اس کی مثال
مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہو۔ قرآن آواز دیتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لن یاتوا به ابدا ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ پیغمبر سے کہہ دیں کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں، مل کر کوشش کریں، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں، اس جیسا دوسرا قرآن بنا لیں، تمام انسان مل جائیں، تمام جن مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ہیلپ کریں، کوشش کریں، تو وہ مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ توجہ، یعنی پوری دنیا، وہ دنیا جو آج سویلائز دنیا ہے، مہذب دنیا ہے، آج کی دنیا جو ایک سے ایک چیزیں بنا رہی ہے، یہ قرآن کا چیلنج آج بھی ہے، قرآن کا یہ دعویٰ آج بھی ہے۔ تمام دنیا انسانیت ملے، تمام جن ملیں، اور انسان اور جن مل کر اگر اس قرآن کی مثال، یعنی اس جیسا قرآن دوسرا بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ تو جب قرآن معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ اسی طرح اگر آج پوری دنیا مل جائے اور مل کر چاہے کہ اہل بیت جیسا رہبر بنا لے، تو کائنات میں ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ علی جیسا بنا سکتے ہیں، نہ حسن جیسا بنا سکتے ہیں، نہ حسین جیسا بنا سکتے ہیں۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کی مثال لانے سے دنیا عاجز ہے۔ درود پڑھیں مل کر۔ تمام انسان ملیں، تمام جن مل جائیں اور کوشش کریں کہ ان کی مثال پیش کریں، کہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہماری پیشانیاں ان کے سامنے جھکتی ہیں، کیونکہ یہ ایسے لیڈر ہیں، ایسے رہبر ہیں، ایسے رہنما ہیں جو کسی فرقے میں، کسی قوم میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ اگر آج یہ دیکھنا ہو کہ کون منتخب افراد ہیں، آج یہودی کہتے ہیں ہم چوزن پیپل ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم منتخب روزگار ہیں، اور عیسائی بھی یہودیوں کو تسلیم کرتے ہیں، یہاں یہودی بہت منتخب روزگار ہیں۔ تو اب ہر فرد کے بارے میں تلاش کرنا، جائزہ لینا بہت مشکل کام ہے۔ کہاں تک آپ افراد کو دیکھیں گے کہ کون منتخب ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو جو انسان رہنما مان رہا ہے، جس کو رہبر مان رہا ہے، اسے دیکھو کہ کس کا رہبر کون ہے۔ تو آج ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں، ہم جن کا اتباع کر رہے ہیں، ہم جن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہم جن ہستیوں کو اپنا قائد، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا رہبر مانتے ہیں، ایسی ہستیاں کائنات میں ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔ تو جن کا امام افضل ہوگا، ان کے پیروکار بھی افضل ہوں گے۔ جن کا امام افضل ہوگا، ہر فرد کو تلاش کرنا مشکل ہے، ہر فرد کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ امام کو دیکھو کیسے امام ہیں، ایسے امام جن کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن و اہل بیت کے عنوان سے مسلسل گفتگو ہے۔ وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن پیغمبر اکرم فریاد کریں گے۔ قال رسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، اے پروردگار، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کی تعلیمات کو پسے پھل ڈال دیا تھا، اس قرآن پر عمل پیرا نہیں تھے۔ پیغمبر قیامت کے دن فریاد کریں گے، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا مانا؟ قرآن میں آیتیں آئیں، اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ انسان نے کہا، مسلمان نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تم پر روزہ فرض ہے، کہا ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہے تو حج کرو، فرض ہے۔ کہا جناب کیا فائدہ ہم کہیں اور تفریح کرنے اور سیر کرنے کیوں نہ چلے جائیں، کیا فائدہ حج کرنے جائیں۔ قرآن کہتا رہا، یہ اس کے حکم کو ٹالتے رہے۔ قرآن نے کہا دیکھو انما غنمتم من شیء،
اگر تمہیں کوئی مال غنیمت ملے تو اس میں حصہ ہے، خمس ہے، اللہ کا، رسول کے قرابت داروں کا۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں دیں گے۔ قرآن نے کہا بات الزکات، تم زکات دو، لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے۔ یعنی قرآن کہتا رہا، لوگ اس کے احکامات کو ٹالتے رہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر قیامت کے دن فریاد کریں گے، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو جس طریقے سے قرآن کے بارے میں پیغمبر اکرم فریاد کریں گے، اسی طرح اہل بیت بھی شکوہ کر رہے ہیں، شاکی ہیں کہ یہ ہمارے ماننے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے دعوائے محبت کرنے والے ہماری بات مانتے نہیں ہیں، ہمارے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرتے نہیں ہیں، ہم جس ڈگر پہ انہیں چلانا چاہتے ہیں اس پہ چلتے نہیں ہیں، ہم جو اصول و قوانین و ضوابط انہیں بتاتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو اب ڈرو اس وقت سے، اس لیے کہ ہمارے لیے قیامت میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ اگر سہارا ہے تو محمد والے محمد کا ہمیں دعویٰ ہے، تو ان سے محبت کا، اور محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ ہم تو کہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ادھر سے بھی جواب آئے ہاں ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تو جواب کب آئے گا؟ جب ہم ان کے احکامات کو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو تسلیم کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ درود پڑھیں مل محمد توجہ ہے نا حضرات کی؟ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد یہ 7 سال ہے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ قرآن نے مثالوں کے ذریعے بہت سی چیزوں کو واضح کیا ہے اور مثالیں دی ہیں، اور قرآن آواز دیتا ہے یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم اس بات میں غور کرو۔ اس میں مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا۔ اہل بیت کو بھی سمجھانے کے لیے پیغمبر اکرم نے مثال دی کہ اہل بیت کو سمجھنا ہو تو مثال سے سمجھو کہ اہل بیت کو ہم کیوں مانیں۔ کوئی عاقل سوال کر سکتا ہے اہل بیت کو کیوں تسلیم کریں، کہ اہل بیت کو ہم کیوں مانیں اور کس طرح مانیں؟ تو مثال دی پیغمبر نے، اور یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ضل وغرق وہوا۔ اور حوالہ بھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، بہت معتبر کتاب برادران اہل سنت کی تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بہت بڑی تفسیر ہے۔ پرانا جو چھاپا ہے 8 جلدوں میں، 7ویں جلد اور صفحہ نمبر 391 اور 7th والیوم جو ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور معتبر کتابوں میں، صواعق محرقہ میں، یناب المعدت میں، معدت القربہ میں، تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ من رکب فیہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے کشتی سے منہ موڑا، جس نے کشتی کو چھوڑا، جس نے کشتی سے علیحدگی اختیار کی، من تخلف عنہا 3 اثرات ہوئے، ضلع وہ گمراہ ہو گیا، غرقہ وہ ڈوب گیا، ہوا ختم ہو گیا، خواہشات نفسانی کی پیروی میں آ گیا۔ 3 اثرات ہوئے، یعنی نتیجہ یہ ہے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ جو بھی سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ دیکھیں اب نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ مثال ہے، اگزامپل ہے، جس کے ذریعے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو بھی چھوڑ دے گا وہ ڈوب جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اب کہیں اور اگر نجات ہوتی، کہیں اور اگر چھٹکارا ہوتا تو پیغمبر اس کی مثال پیش کرتے۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے واضح کر کے پیش کر کے آپ نے بتا دیا کہ جب
جو افراد کشتی نوح میں سوار تھے وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے کشتی کو چھوڑا، توجہ رہے، جنہوں نے کشتی کو چھوڑا وہ ڈوب گئے، خواہ کتنے ہی نوح کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، نوح کے قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ اگر نوح کی بیوی نے چھوڑا تو وہ بھی ڈوب گئی، نوح کے بیٹے نے چھوڑا تو وہ بھی ڈوب گیا، جس نے بھی کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، اور جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو اب معنی کیا ہے؟ مفہوم یہ کہ یہ مت دیکھو کہ کون کتنا بڑا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کتنا عظیم ہے، یہ مت دیکھو کہ رسول کا کتنا قریبی عزیز اور رشتہ دار ہے، یہ مت دیکھو کہ رسول سے کتنا قریبی رشتہ ہے۔ جو بھی اہل بیت سے تعلق رکھے گا وہ نجات پا جائے گا، جو انہیں چھوڑ دے گا وہ ڈوب جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، جو بھی چھوڑے گا۔ مثال کا قانون یہ ہے کہ جب بھی مثال دی جاتی ہے تو ہمیشہ اعلیٰ سے مثال دی جاتی ہے، کمتر کو برتر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، اگزامپل میں مثلا پہلے چہرے کو تشبیہ دیتے تھے کہ ان کا چہرہ چاند کی طرح ہے، لیکن جب انسان کے قدم چاند پر پہنچ گئے اور دیکھا کہ چاند پر تو بال ہے، گڑھے ہیں، تو اب شعراء نے تشبیہ دینی چھوڑ دی، چاند سے تشبیہ نہیں دیتے اب، بہرحال تشبیہ دیتے ہیں۔ تشبیہ دیتے وقت کہتے ہیں یہ ہونٹ بالکل پنکھڑی کی طرح ہیں، پھولوں کی جو پتی ہوتی ہے اس کی طرح ہیں، یہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ میں نزاکت میں یہ اتنے نازک نہیں ہیں جتنی پھول کی پتیاں نازک ہیں، ہمیشہ اعلیٰ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کمتر ہیں اور کشتی نوح برتر ہے۔ حالانکہ اگر آپ جائزہ لیں، دونوں کا تقابل کریں تو کمپیئر کریں دونوں کو، ایسا نہیں ہے۔ کشتی نوح، بڑی توجہ ان لفظوں پر، کشتی نوح لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی، کشتی نوح لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی، اور کشتی اہل بیت نور کے پاروں سے بنی۔ کشتی نوح عذاب کے طوفان کے پانی پر بلند ہوئی، اور اہل بیت وہ ہیں جو دو شیر رسالت پر بلند ہوئے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ دونوں میں افضل کون ہے اور مفضول کون؟ ظاہر ہے کہ نوح کی کشتی افضل نہیں ہو سکتی، اہل بیت افضل ہیں۔ تو اب بات کیا ہے؟ یہ مثال کیوں دی گئی؟ یہ مثال کیوں دی؟ بات یہ ہے کہ مثال کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، علم معانی و بیان میں، علم بلاغت میں یہ قانون ہے کہ اگر اس سے افضل کوئی چیز نہ ہو تو اس سے کمتر سے سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ سب سے افضل اور اللہ کے نور کو ہمیں تشبیہ دینی ہے، کیسے دیں گے؟ قرآن سورہ مبارک نور میں یہ آیت موجود ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایک ایسے تاب کی طرح ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ تو جب اللہ کے نور سے بڑھ کر کوئی نور نہیں ہے اور اسے ایک چراغ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، تو چونکہ کائنات میں اہل بیت سے کوئی افضل نہیں اور تشبیہ کے لیے سمجھانا مقصود ہے، اس لیے پیغمبر اکرم نے کشتی نور سے تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اہل بیت کا کام کیا ہے۔ لفظ دو ہیں، ایک مثل ہے اور ایک مثل ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثل اور مثل، یہ نہیں کہا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ اگر مثل کہتے تو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ توجہ ہے نا، مثل و مثل میں فرق ہے۔ قرآن میں دونوں لفظ ہیں، مثل کا لفظ بھی ہے اور مثل کا لفظ بھی ہے۔ یہ متعدد آیات میں قرآن میں لفظ مثل بھی آیا اور مثل بھی۔ دو آیتیں پیش کرتا ہوں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بڑی بڑی مثل موجود ہیں آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی بڑی بڑی مثل موجود ہیں زمین میں بھی اور آسمان میں بھی۔ اور دوسری آیت وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں۔ تو اگر دونوں لفظوں کا مفہوم ایک ہے تو پھر دونوں آیتوں میں تضاد ہوا۔ بڑی توجہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں۔
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی بڑی بڑی مثل موجود ہے۔ پتا چلا مثل ذات کو کہتے ہیں، جو ذات کس کی ہو وہی ذات اس کی ہو۔ مثل نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، لیکن مثل ہے۔ مثل کیا ہے؟ صفات کی بات ہے، توجہ، صفات کی، یعنی وہ کام کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو بھی سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ مثل کہا، مثل نہیں کہا۔ اگر مثل کہتے تو دونوں کی حقیقت ایک ہوتی۔ کشتی کا کام کیا ہے؟ پار کرانا۔ کشتی کیسی ہونی چاہیے؟ صحیح سالم ہونی چاہیے۔ تو کشتی اگر صحیح سالم ہو تو اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی صحیح سالم ہو۔ کشتی بے عیب ہونی چاہیے۔ اہل بیت کیسے ہونے چاہیے؟ بے عیب ہونے چاہیے، کوئی عیب نہ ہو، نہ کفر کا عیب ہو، نہ شرک کا عیب ہو، نہ نفاق کا عیب ہو، نہ دھوکے کا عیب ہو، نہ فریب کا عیب ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ کشتی بے عیب چاہیے نا۔ کشتی کا مقصد کیا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو اب اہل بیت کون ہونے چاہیے؟ جو منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ تو اب بھلا بتائیں کون ہوگا نجات دلانے والا؟ جس سے خود اپنی نجات کا علم ہو یا نہیں؟ جتنے رہنما ہیں کبھی بھی انہیں یقین نہیں تھا کہ ہم نجات پا جائیں گے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ تو جنت ان کے گھر کی چیز ہے، اور ہر شخص کے عمل کا مدعا اور منتہا یہی ہے کہ جنت میں جائے۔ تو اگر جنت پہ جانے کا جسے خود یقین نہ ہو تو کسی اور کو کیا لے جائے گا؟ وہ لے جائے گا کہ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے یا جو سردار ہے جوانان جنت کے۔ درود پڑھیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یہی بات تھی کہ ان لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ وقت کا بیٹا بگڑ گیا، کہا کہ مجھے بھی غلام کہا ہے، میرے باپ کو بھی غلام کہا ہے۔ آئے اپنے والد کے پاس، عبداللہ کہنے لگے بابا جان غضب ہو گیا، امام حسن نے غلام کہا ہے۔ اچھا یہ کہا ہے؟ کہا ہاں۔ اچھا جاؤ، اگر وہ لکھ دیں تو لکھوا لو، اگر وہ لکھ دیں تو لکھوا لو، اور میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو یہ تحریر پیش کروں حضور کی خدمت میں کہ آپ کے نواسے کی غلامی کی سند لے کر آیا۔ اگر لکھ دیں تو لکھوا لو، بڑی توجہ ہے اس جملے پر، اگر لکھ دیں تو لکھوا لو، کیونکہ غلامی میں ہی نجات ہے۔ تو جب وہ لوگ غلامی میں نجات سمجھتے ہیں تو پھر آج کل کے افراد کو کیا چاہیے؟ آج کل کے افراد کو چاہیے ایسوں کو اپنا مقتدا، پیشوا اور رہنما سمجھیں کہ جن کی ذریعے سے ہمیں ہماری نجات کا سامان مہیا ہو جائے۔ مثل و مثل کی گفتگو کہ مثل کیا ہے اور مثل کیا ہے؟ اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کی مثل ہے۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ یہ نہیں کہا مثل بنا دوں گا، مثل کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ کیا معنی؟ معنی یہ اذا اردت ان اخلق شیئا فاقول له کن فیکون، جب میں کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ جب تو مثل بن جائے گا فتقول لشیء کن فیکون، تو بھی کہے گا ہو جا، وہ شے وجود میں آ جائے گی۔ جب مثل بن جائے گا تو کہے گا ہو جا، وہ شے ہو جائے گی۔ بڑی توجہ اس منزل پر، جو کہے گا وہ ہوگی۔ مثل، اب یہ مثل کون بنا؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تاریخ کا مطالعہ کریں، مثل کون بنا؟ ہارون رشید کا دربار ہے، ہارون رشید کا دربار ہے، جادوگروں کو اس نے بلایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کے خواہش ہے کہ امام کی تذلیل و توہین کی جائے۔ دسترخوان بچھایا گیا، روٹی سامنے لا کر رکھی گئی، امام نے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ جادوگر نے روٹی کو غائب کر دیا۔ امام صبر کر کے رہ گئے، دوبارہ پھر روٹی رکھی گئی، امام نے پھر ہاتھ بڑھایا،
پھر روٹی غائب ہو گئی. جب تیسری دفعہ یہ عمل ہوا تو جس طرح یہاں پر یہ قالین ہے زیارت عاشورہ امام حسین صاحب لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی قالین لگے ہوئے تھے، پردے پڑے ہوئے تھے، ان پر شیر کی تصویر تھی. امام نے اس تصویر کی طرف دیکھا، بڑی توجہ ہے حدیث قدسی کا الفاظ. دیکھیے عبدی اتینی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا. جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو جب مثل بن جائے گا تو بھی کہے گا تقول لشیء کن، ہو جا، وہ ہو جائے گی. اب امام نے کیا کیا؟ اس تصویر کی طرف کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو کھا جا. اس تصویر کو شیر بننا پڑا، شیر بنی وہ تصویر. آ کر دشمن کو کھا کے اور واپس جا کر وہی شیر کی شیر، واپس جا کر ساری درباری بے ہوش، بادشاہ بے ہوش. جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا ہمارا وہ فرد تو واپس کر دیجئے جو جادوگر تھا. کہا عجیب جواب ہے، بس جواب کے لیے زحمت دے رہا ہوں. کہا حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تھا اور جادوگروں کے بٹی ہوئی رسیوں کو نگل دیا تھا اور ہاتھ میں آیا تو عصا کا عصا تھا. اگر عصا موسیٰ نے ان کے بٹی ہوئی رسیوں کو واپس کیا ہوتا تو میرا شیر بھی واپس کرتا. نہ انہوں نے واپس کیا، نہ یہ واپس کر سکتا ہے. وہ ہے اہل بیت. یہ باتیں کیوں واضح کرتے تھے؟ تاکہ دنیا مانے کہ ان کے تصرف میں تمام چیزیں ہیں، ان کے تصرف میں کائنات ہے. اور یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ کا سنا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، بلخ کا ایک شخص رہنے والا، ہر سال جب حج کرنے آتا تھا امام کی خدمت پہ پہنچتا تھا، زیارت کرتا تھا، تحفے تحائف لے کر آتا تھا. ایک مرتبہ جب گھر سے چلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا تم ہمیشہ تحفہ لے کر جاتے ہو، واپس کچھ نہیں لاتے. دیکھیے بلخ کا رہنے والا ہے، امام مدینے میں ہے، بڑی توجہ. اس کی بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے تو اب امام ہمارا مجبور نہیں ہوتا، وہ اس گفتگو کو بھی سن رہا ہے. امام گفتگو کو سن رہا ہے. پہنچا ہے وہ شخص، اور پہنچنے کے بعد جب امام کی خدمت میں گیا، امام کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بلایا، کھانے میں شریک ہوا. جب شریک ہوا امام عالی مقام نے کہا میں تمہارے ہاتھ دھلاتا ہوں. اس کا مولا یہ کیسے ممکن ہے، میں خادم ہوں، میں ہاتھ دھلاؤں گا. تشت رکھا گیا اور ہاتھ دھلانا شروع کیا. جب ہاتھ دھلانا شروع کیا امام نے کہا کیا ہے تشت میں؟ کہا پانی ہے. کہا نہیں پانی نہیں، بل ہوا یاقوت احمر، بلکہ وہ سرخ یاقوت ہیں. دیکھیے وہی الفاظ رکھیے گا ذہن میں. مثل کون ہے؟ جو کہہ دے کن فیکون، جو کہہ دے ہو جا وہ ہو گئے. امام نے کیا کہا؟ یاقوت کے ہمر ہے. پانی کو یاقوت بننا پڑا، پانی یاقوت میں تبدیل. اب پھر ہاتھ دھلانا شروع کیا. جب اوپر اور پانی بھر گیا 2 حصے، امام نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے حضور نیچے تو یاقوت ہیں اوپر پانی ہے. کہ نہیں، بل ہوا زمرد الاخضر، بلکہ یہ تو سب زمرد ہے. زمرد بننا پڑا پانی کو. توجہ رہے. اس کے بعد سے جب اور تشت بھرا، امام نے پوچھا کیا ہے؟ حضور اوپر تو پانی ہے. کہا بل ہوا در ابیض، وہ سفید موتی ہیں. سفید موتی میں پانی کو تبدیل ہونا پڑا. دیکھیے پانی وہی ہے، پانی وہی ہے. امام کے لب ہلتے ہیں اور لب نے جو کہا کن فیکون، کہا ہو جا، وہ چیز ہو گئی. امام نے کیا کیا؟ لیکن وہی عبدی اتینی کی اطاعت کا ثمر ملا. قدرت یہ چیز دے سکتی ہے بشرطے کہ انسان صحیح مطیع بن جائے، اطاعت گزار بن جائے. امام نے بتایا ہم ہیں اطاعت گزار، لہذا یہ چیز ہمیں ملی ہے. کن فیکون، ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے. امام نے کیا کیا؟ وہ اٹھا کر اس کے دامن میں الٹ دیا. کہا اپنی بیوی کو جا کر دے دینا. کہنا کہ ہم لوگ اللہ سے تمسک رکھتے ہیں، دولت دنیا سے ہمارا کوئی پیوند، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس نے چونکہ کہا تھا اسے دے دینا. عشق رونے لگا، آہوزاری کرنے لگا اور اس کے بعد سے روانہ ہوا. جب وہاں گیا جا کے جواہر کے ڈھیر جب اسے پیش کیے، بیوی حیران رہ گئی. دیکھ کر اس کا عقیدہ بڑھ گیا. کہا مجھے دولت نہیں چاہیے، امام کی خدمت میں جانا ہے. روانہ ہوئی امام کی خدمت میں. راستے میں پہنچتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ واقعہ مدینۃ المعاجز میں علامہ بحرینی علیہ رحمہ نے لکھا ہے. مدینۃ المعاجز کتاب ہے میرے پاس، اس میں واقعہ موجود ہے. بس مختصر کرتا ہوں، مجھے بہت آگے بڑھنا ہے. وہ بے ہوش ہوئی اور مر گئی. یہ سر گرتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا. کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ میری بیوی زیارت کے لیے آ رہی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. امام عالی مقام نے کہا اچھا. امام نے محراب عبادت میں 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی. دعا طلب کرنا تھا. امام نے کہا جاؤ میری بیوی زندہ ہو گئی ہے، حکم خدا سے زندہ ہو گئی ہے. وہ پہنچا ہے تو دیکھا اس کی بیوی زندہ تھی. کیا بات ہے؟
دیکھیے آپ تعجب مت کیجیے گا، موت و حیات اللہ دیتا ہے، موت و حیات اس کا کام ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرضی مولا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ کہیں کوئی یہ نہ کہے میں غلو کر رہا ہوں، غلو نہیں، یہ واقعات موجود ہیں۔ عبدی آتینی، میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلو کا مسلی، میں تجھے اپنی مسل بنا دوں گا۔ جب میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، کن کہتا ہوں، وہ شے ہو جاتی ہے، تو بھی کہے گا وہ شے ہو جائے گی۔ ملتا ہے کہ جب وہ آیا دیکھا بیوی زندہ ہے، پوچھا کیا بات ہے، تو کیسے زندہ ہو گئی؟ کہا جب اسرائیل ملک الموت میں روح کو قبض کر کے لے جا رہے تھے اور میرا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت میں نے دیکھا ایک بزرگ نورانی چہرے والے، ان کے امامے کی رنگت یہ تھی، ابا ایسے پہنے ہوئے تھے۔ کہا رہے یہ تو میرے امام الدین السلام ہے۔ کہا وہ آئے، آنے کے بعد سے کہا اے اسرائیل میں نے اللہ سے اجازت لے لی ہے، اللہ سے اجازت کی ہے اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس کر دے۔ کہا وہ تو میرے مولا اور آقا امام العابدین تھے۔ تو آپ نے دیکھا جب وہ آئی ہے، امام کی خدمت میں پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد سے اس نے امام کے سامنے سر کو جھکا دیا اور کہا واقعی مولا مجھ سے خطا ہوئی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ہدیہ چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو مثل ہیں، مثل نہیں بلکہ مثل ہیں، اور مثل وہی ہے کہ اطاعت انسان کرے تو اس کا ثمر ملتا ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی مثل ہے، یعنی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ جو بھی سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے قوم میں تبلیغ کی۔ جب بھی تبلیغ کرتے تھے یہ کیفیت تھی کہ لوگ پتھر مارتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ چھپ جاتے تھے۔ جب یہ چھپ جاتے تھے شام کو جبریل امین آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، اپنے پر کو مس کرتے تھے۔ در اس زمانے میں میڈیکل کی سہولتیں نہیں تھیں کہ علاج کے لیے دوا کے لیے جاتے، حضرت جبریل اپنے پر کو مس کرتے تھے، مس کرتے ہی حضرت نوح علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے تھے، دوسرے دن پھر تبلیغ کرتے تھے۔ اسی طرح 950 سال تبلیغ کی۔ بڑی توجہ چاہوں گا، یہ فرشتے کا پر حضرت نوح کے لیے مرہم بن گیا۔ اب اگر کبھی یہ فرشتہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کے لیے مرہم کیا ہو؟ ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے، فطرس نامی ایک فرشتہ تھا، ترک اولا کی بنیاد پر، ترک اولا بہتر تھا وہ عمل نہ کرتا، معذب تھا، عذاب میں گرفتار تھا۔ جب ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی اور جبریل چلے ہیں، فرشتے چلے ہیں تاکہ مبارکباد دیں۔ جب فرشتے مبارکباد کو روانہ ہوئے اس وادی سے گزرے جہاں وہ قید تھا، کہا جبریل کہاں جاتے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں پوری کائنات میں جشن منایا جا رہا ہے، جشن ولادت امام حسین علیہ السلام۔ کہا اسی مولود کا صدقہ مجھے بھی لے چلو۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ واسطہ دیا تھا، ساتھ لے لیا، اپنے ساتھ، اس کی طاقت پرواز ختم ہو چکی تھی، ساتھ لے کر آیا اور سب نے مبارکباد پیش کی پیغمبر اکرم کو۔ پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فطرس ہے جو معذب ہو گیا تھا، عذاب میں گرفتار تھا، ایسے قریب لاؤ۔ بڑی توجہ چاہوں گا، قریب لاؤ۔ اور قریب جب لائے ہیں اس گہوارے کے جس میں امام حسین علیہ السلام تھے، اس گہوارے سے مس کیا ہے، اس گہوارے سے مس کیا۔ اب ذرا اس باتوں کو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جب پتھر کھا کے زخمی ہوتے تھے، جبریل کا پر ان کے لیے مرہم بنتا تھا، اور ادھر فرشتہ جب عذاب میں گرفتار ہوا اور اس کے پر پرواز کے قابل نہ رہے، امام حسین کے گہوارے سے مس کیا۔ مس کا کرنا تھا کہ فطرس کے بالوں پر نکل آئے، اور اس کے بعد آتے وقت جبریل آگے تھے، جاتے وقت وہ آگے تھا اور کہتا تھا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیں وہ نبی کی منزل تھی، یہ امام کی منزل ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کشتی کس طرح بنی۔ یا نوح اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ قرآن میں 11واں سورہ، سورہ مبارکہ ہود، قرآن کا 11واں سورہ، 25 آیت سے لے کر 48 آیت تک
25 نمبر سے 48 نمبر تک مسلسل آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آپ سے گزارش ہے جب آپ گھر تشریف لے جائیں تو ٹرانسلیشن پڑھیں اور جو آیات میں پیش کر رہا ہوں ان کا مطالعہ کریں, کیونکہ مسلسل آیات اسی سورہ سے, سورہ ہود سے, جو 11واں سورہ قرآن کریم کا ہے. یا نوح, اے نوح, اسنائل فل کا تم کشتی بناؤ, بہینا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق جیسے ہم وحی کرتے جائیں تم کشتی بناؤ. سفینے اہل بیت کیا ہیں؟ کشتی نوح کی مانی. کشتی نوح کہاں بنی؟ چھپ کر نہیں بنی, لوگوں کے سامنے بنی. لوگ گزرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اچھا کشتی بناؤ گے, عذاب آئے گا, ہمیں ڈرا رہے ہو, ہمیں ڈبو گے, یعنی ساری باتیں مذاق کرتے تھے, ان کی ہنسی اڑا رہے تھے, لیکن کشتی میدان میں بن رہی تھی. تو اب اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, وحی کے مطابق بنی, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بنی. تو اہل بیت کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو میدان میں بنیں گے, وحی کے مطابق بنیں گے, لوگوں کے سامنے بنیں گے. آواز آئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیں جو آپ کی طرف آپ کے رب سے نازل کیا گیا ہے. کشتی نوح وحی کے مطابق بنی, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بنی. اور جب 1,40,000 کا مجمع تھا, غدیر خم کا میدان تھا, پاران شد کا منبر تھا, نبی نے علی کو بلند کیا اور کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. کشتی نوح وحی کے مطابق بنی, علی بھی وحی کے مطابق بنے. کشتی نوح نگاہوں کے سامنے بنی, علی بھی نگاہوں کے سامنے بنے, پردے میں نہیں, گھر میں نہیں, میدان میں اعلان کیا ہے علی کی ولایت کا, سب کے سامنے اعلان کیا ہے. اب لوگ بھول جائیں وہ اور بات ہے, لیکن پیغمبر کا اعلان سب کے سامنے ہے. کشتی نوح جب بن گئی, تیار ہو گئی, حضرت نوح نے وعدہ لے لیا تھا اللہ سے, اور اللہ نے کہا تھا جو بھی, اے نوح, جو بھی جسے تم کشتی میں بٹھاؤ گے اور جو بیٹھ جائے گا اسے نجات ملے گی. الا امرأتک, سوائے تمہاری بیوی کے, اسے نجات نہیں ملے گی. بیوی کو نجات نہیں ملے گی, باقی سب کو نجات مل جائے گی جو بیٹھ جائے گا. جو بیٹھ جائے گا. جب کشتی تیار ہو گئی, جوڑا جوڑا نوح نے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد اب جب کشتی بلند ہونے لگی, نوح کا بیٹا نہیں بیٹھا. کیا کہا جب نوح نے بلایا بیٹے کو؟ نوح نے کہا, قرآن کہہ رہا ہے, یا بنی ارکب معنا, اے ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین, اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ. ونادى نوح ابنه وهو كان في معزل, نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ بھنور میں تھا. یا بنی ارکب معنا, اے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین, اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ. تو اب دو گروہ تھے, ایک گروہ سوار ہونے والا تھا, دوسرا گروہ کافروں کا تھا. یعنی جو نوح کے ساتھ تھے وہ نجات پانے والے تھے, اور جس نے نبی کو چھوڑا وہ کافروں کا گروہ تھا. تیسرا کوئی گروہ نہیں تھا. سمجھو, نبی کا ساتھ دے وہ مومن, جو نبی کو چھوڑ دے وہ کافر. ذہن میں رکھیے گا, اب کوئی بھی چھوڑے, کوئی بھی چھوڑ دے نبی کو وہ کافر ہوگا. لا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ مت جاؤ. بیٹے نے کیا جواب دیا کہ ابا جان, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, پناہ لوں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. یعنی ایک عجیب بات ہے, جب بھی کوئی نبی کو چھوڑتا ہے پہاڑ پہ چڑھتا ہے. جو ہے نا, جب بھی کوئی نبی کو چھوڑتا ہے پہاڑ پہ چڑھتا ہے, اور اس امید پہ چڑھتا ہے کہ پہاڑ بچا لے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن آواز دیتا ہے, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. دیکھو آج اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ اللہ رحم کرے. تو اب نبی کو چھوڑا, پہاڑ پہ چڑھا. اب ایک بات یاد رکھے, اگر کوئی کبھی بھی نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ جائے اس امید پہ کہ پہاڑ بچا لے گا, نہ پہاڑ نے پہلے بچایا نہ پہاڑ بعد میں بچائے گا. حدیث سے گفتگو نہیں ہے, قرآن کی آیات ہیں, قرآن کی آیات. اور پھر جب دیکھا کہ بیٹا ڈوب رہا ہے تو اب نادى نوح ربہ, نوح اپنے رب کو پکارنے لگے. قال یا رب, اے پروردگار, ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے. میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے. توجہ,
کیا وعدہ؟ تمہارے اہل کو بچاؤں گا سوائے تمہارے بیوی کے. اور کیا بات ہے؟ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بیٹا ہے اور دوسرے اہل سے ہے. تو اب اگر تنہا ابنیت نجات کے لیے کافی ہوتی تو اہل کی ضرورت نہ تھی. توجہ رہے، اس مقام پر مجھے آپ سے بڑی گفتگو کرنی ہے، اہم گفتگو کرنی ہے. تنہا بیٹا ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. سادات کرام جو اپنے کو اولاد رسول کہتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، یہ کہیں جناب ہم تو سید ہیں، ہم تو سید الانبیاء کے بیٹے ہیں، ہم تو سید الاوصیاء کا فرزند ہیں، ہم تو جوانہ جنت کے سردار کے اولاد سے ہیں، لہٰذا ہمیں نجات مل گئی، نہ ہمیں نماز کی ضرورت، نہ ہمیں روزے کی ضرورت. تو اگر بیٹا ہونا کافی ہوتا تو نوح کا بیٹا نجات پا جاتا. بیٹا ہونا کافی نہیں ہوا. اگر بیٹا ہونا کافی ہوتا تو اگر اسی طریقے سے سادات کہیں جناب ہم نجات پا جائیں گے اولاد ہونے کے ناطے، نہیں. یہ فخر، یہ غرور، یہ گھمنڈ کہ ہم اولاد ہیں اور اولاد کی بنیاد پر انسان بے عمل ہو جائے، قرآن اجازت نہیں دیتا اس کی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. کل لوگ، یہ بات صحیح ہے، اولاد رسول ہونا ایک شرف ہے، ایسا شرف حدیث ہے کل حسب و نسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. ہر حسب و نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے. پیغمبر پھر فرماتے ہیں اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کرو. ان کان صالحا فللہ، نیک ہو تو اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کان طالحا فلی، اگر برے ہو تو اس لیے کہ میری طرف نسبت ہے. عزت اپنی جگہ، لیکن قرآن سے پوچھا جائے، قرآن یہ بتا، اس بات پر غرور کرنا چاہیے انسان کو، اس بات پہ گھمنڈ کرنا چاہیے. اور انسان اس بات پہ گھمنڈ کر کے کہ صاحب ہم تو اس رشتے اور اس نسب اور اس خاندان سے ہیں، کہ حسب و نسب اسلام نے ختم کر دیا. اسلام نے ختم کر دیا. پیغمبر نے آخری خطبے میں اپنے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. آخری خطبے کے الفاظ، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقوی کے. کوئی کسی رشتے، کسی خاندان، کسی قبیلے سے ہو، اصل چیز ہے، بنیاد ہے تقوی. دیکھیے قرآن میں ابو لہب کے بارے میں جو رسول کا حقیقی چچا، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور منقطع ہو گئے اور وہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہ رہا. تو ابو لہب چچا ہے اور قرآن میں اس کا نام آیا تبت یدا ابی لہب وتب. اور سلمان جو فارس کا رہنے والا تھا، پیغمبر نے کہا سلمانو من اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت کا ایک فرد ہے، سلمان تو ہم اہل بیت کا ایک فرد ہے. میں نے ایک تقریر میں کہا تھا سلمان سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، پہلے رہے مختلف مذاہب انہوں نے اختیار کیے، سب چھوڑ کر آ گئے. کسی نے پوچھا اپنے والد کا نام تو بتاؤ، تو کہا سلمان ابن اسلام. سلمان تو اسلام کا بیٹا ہے، سلمان تو اسلام کا بیٹا ہے. یہ رنگ و نسل کی تمیز اس مشرق مغربی دنیا میں ہے، اس دنیا میں رنگ و نسل کی تمیز ہے. یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، یہ تمیز پیغمبر نے بہت پہلے مٹا دی تھی. اس تمیز کو مٹانا ہے. جو کلمہ پڑھ لے اور ہلکا بگوش اسلام آ جائے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کی عظمت ہے. قرآن نے بھی یہی کہا. قرآن نے آواز دی اور کہا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تکریم کا، تعظیم کا، عظمت کا، عزت کا، احترام کا معیار بڑی بلڈنگ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، یہ پونجی نہیں ہے، بلکہ صرف تقویٰ ہے. جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت و احترام والا ہے. درود پڑھیں. اصل چیز معیار تقویٰ. اب یہ آیت بڑی توجہ. حضرت نوح نے کیا کہا؟ ان ابنی من اہلی، دو باتیں، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، تو بچائے گا. آواز کیا آئی؟ انہو لیس من اہلک. یہ نہیں کہا انہو لیس من ابنک، یہ تمہارا بیٹا نہیں. نہیں بیٹا تو ہے. انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. کیوں اہل نہیں ہے؟ لاحل کیوں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل بگڑ گیا. پتہ یہ چلا کہ بیٹا ہونا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، عمل ہونا ضروری ہے. اگر عمل صالح ہے تو نجات ہے، اگر عمل غیر صالح ہے تو پھر وہی حشر ہوگا جو نوح کے بیٹے کا حشر ہوا. ڈوب گیا نوح کا بیٹا،
ڈوب گیا. بڑی توجہ ہے اس منزل پر. نوح کے بیٹے نے چھوڑا, چھوڑنے سے پہلے کافر نہیں تھا وہ, جب چھوڑا تو کافر ہو گیا. اب دو گروہ, ایک گروہ نبی کے ساتھ, دوسرا جسے نبی کو چھوڑا. پوری بستی ڈوب گئی, سب کے سب ڈوب گئے. اور کشتی کس طرح چلی؟ کشتی اس طرح چلی, موجوں پہ چلی. اور پھر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, کہا حضرت نوح نے سب اس میں سوار ہو جاؤ, یہ اللہ کے نام سے چل رہی ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ کے نام سے یہ رواں دواں ہے کشتی. بسم اللہ کہا, اللہ کے نام سے یہ کشتی جاری ہے. وہاں بسم اللہ کہا, بڑی توجہ. اسی لیے یہ حکم ہے جب آپ بیٹھے گاڑی پر سوار ہوں اور چلنے لگیں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں, انشاءاللہ سلامتی ہوگی. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ کے نام سے میں جا رہا ہوں, اللہ کے نام سے روانہ ہو رہا ہوں. بسم اللہ کہا, بسم اللہ مجریہا و مرساہا. مثل اہل بیتی تو مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. وہاں بسم اللہ کہا تو کشتی چلی. اور یہاں پر جناب المدت کی روایت موجود کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے, جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور علی کہتے ہیں انا النقطۃ التی تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. یعنی جو کچھ کائنات میں ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب خطاب انا النقطۃ التی تحت الباء, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. محمود گیلانی نے باقاعدہ تحقیق کی ہے اس لوح پر جو اس ٹکڑے سے برآمد ہوئی ہے, جو کشتی کا ٹکڑا برآمد ہوا, اس پر ایک لوح ملی, لوح کے نشان ملے. جب اسے پڑھا گیا تو اس پر پنجتن پاک کے نام تھے. آج دنیا مانے یا نہ مانے, لیکن آپ دیکھیں لوح اس ٹکڑے کا دریافت کیا جانا کہ یہ کشتی روم کا ٹکڑا ہے, اور پھر اس پر لوح کا ملنا اور اس لوح کو پڑھا جانا. اس پر پنجتن کے نام تھے محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. پتا چلا کہ نوح کی کشتی اسی لیے نجات سے ہمکنار ہوئی کہ ان کے واسطے سے آگے بڑھی تھی. تو جو دعا ان پنجتن کے واسطے سے مانگی جائے یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوگی. پوری کتاب اس پر ریسرچ ورک ہے محمود گیلانی کا, پاکستان میں کتاب چھپی ہے, اور جس میں باقاعدہ انہوں نے پروف کیا ہے جو باہر کے لوگوں نے تحریر پڑھی ہے اس پہ کون سے اسما لکھے ہوئے تھے. اس سے بڑھ کر اور اس مذہب کی حقانیت کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوگا کہ یہ مذہب حق ہے کہ سفینہ نوح بسم اللہ سے چل رہی ہے, اور علی نقطۂ تحت الباء ہے, بے کے نیچے کا نقطہ ہے علی. اور پھر قرآن آواز دے رہا ہے حضرت نوح کون تھے اور ان کی پیروی کرنے والا کون ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ ابراہیم, بڑی توجہ, ابراہیم نوح کے شیعہ تھے. میں اپنی طرف سے من گھڑت نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے. اِنَّ مِن شِيَعَتِهِ ابراہیم, ابراہیم نوح کے شیعہ تھے, یعنی نوح کی پیروی کرنے والے تھے, نوح کے پیروکار تھے. تو اب جو بھی نوح کی پیروی کرتا ہے قرآن اسے شیعہ قرار دیتا ہے. لفظ شیعہ کوئی نیا نہیں ہے, ابن سبا کی ایجاد نہیں ہے, عبداللہ ابن سبا کا ایجاد کردہ مذہب نہیں ہے, یہ بعد میں لفظ نہیں آیا. بس یہی بات ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا یہ مذہب ہے تو اپنا نام قرآن میں دکھا دو. قرآن میں نام نہیں ہے لیکن قرآن میں یہ لفظ موجود ہے. شیعہ کے معنی پیروی کرنے والا. ابراہیم شیعہ ہیں, کس کے؟ نوح کے. پتا چلا نوح کی پیروی کرنے والا شیعہ. مثل اہل بیتی تو مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. تو اب جو بھی کشتی نوح میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, جو اہل بیت کی پیروی کرے گا نجات پائے گا. جبھی پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں. توجہ ہے نا ہوگی, گفتگو قرآن سے, گفتگو قرآن سے ہے. اور پھر اس بات کی آج وضاحت کر دوں دوسری آیت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, اتنے میں ایک شخص جو حضرت موسیٰ کا پیروکار ہے وہ آواز دیتا ہے, پکارتا ہے موسیٰ کو. اس نے کیا کہا؟ آواز دی, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. استغاثہ کیا اس نے, پکارا حضرت موسیٰ کے پیروکار نے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ, دشمن کے خلاف. دیکھیں دو ہی گروہ ہیں, یا موسیٰ کا شیعہ ہے یا دشمن ہے.
तो अब नबी की पैरवी करने वाले को कुरान ने शिया कहा। हजरत इब्राहिम नूह के शिया, हजरत मूसा की पैरवी करने वाला मूसा का शिया। और शिया की अलामत क्या बताई? पुकारा, इस्तिगासा किया। तो अब शिया की निशानी है कि अपने इमाम को, अपने कायद को ये पुकारा करता है। जिस तरह मूसा के शिया ने या मूसा कह के पुकारा, इस तरह अली का शिया जब गिरने लगता है तो या अली कह के आवाज देता है। ये शिया था और ये दुश्मन था, अब कोई और गिरोह नहीं है। नबी की पैरवी करने वाला शिया जो उसकी मुखालिफत करे वो उसका दुश्मन कुरान ने कहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान की आयत मौजूद है। कुरान की आयत, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को रोक कर आप हज़रात से अपील करना चाहता हूँ। आप ही जानते हैं कि इस दयार में आपने कोशिशों से, काविशों से ये इमाम बारगाह कायम किया है। और न जाने सैयदा कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा कितनी दुआएं देती होंगी कि उनके बेटे के लिए सफ़े मातम बिछाई है। कितनी दुआएं आपको मिलती होंगी। कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, तुम लोग ताउन करो नेकी और तक़वा के काम में। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और दुश्मनी के काम में ताउन मत करो। मेरी आपसे यही इल्तिजा है, इसे आप नेकी और तक़वा का काम समझते हैं या नहीं? अगर इसे नेकी और तक़वा का काम समझते हैं और अयान राचे बयान, जो चीज जाहिर है उसको क्या बयान करना। आप ही देखें इमाम बारगाह, ये सेंटर, ये अलम, यहाँ पर अज़ादारी, ये एहतमाम और इंसराम, जिन लोगों ने कोशिशें की हैं मिलकर, एक फर्द कोई काम नहीं कर सकता। हर काम इज्तिमाई तौर पर अंजाम पजीर होता है। सब मिलकर कोशिश करते हैं, तन्हा किसी का यानी कोई शख्स भी अंजाम नहीं दे सकता और न अंजाम देना चाहिए। ये कम्युनिटी के माने ही है आपस में बाहमी ताउन से मिलजुल के काम अंजाम दें। तो अब तक ये काम जो अंजाम दिया है जिन लोगों ने, खुदा आलम उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके सही को मकबूल करे और उनके हर एतबार से अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं ये चाहता हूँ, अपील करता हूँ, जैसा कि आपने देखा ये लिखा हुआ है कि मेंबरशिप जो है उसकी फीस साल की $50 है और मुहर्रम के लिए फंड जो है वो $50 देने हैं, यानी $100 हर शख्स को देना है। आप यकीनन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, दुनिया के लिए बहुत सी चीजें खर्च करते हैं और न जाने पैसा रहने वाली चीज नहीं है, ये तो जिल्लुन ज़ाइल, दूर हो जाने वाला साया है। वही पैसा बाकी रहेगा। जो आपने खा लिया वो खत्म हो गया, जो आपने पहन लिया वो खत्म हो गया। बाकी यानी अगर आपको ये जो आप दे रहे हैं ये आप चाहते हैं कि सेविंग बैंक में चला जाए या ऐसे बैंक में कि जहां पर हमेशा के लिए महफूज हो जाए, तो फिर यही इदारा है। और ऐसे ही इदारे हैं जहां पर आप देंगे तो ये गोया के आपको बार बार मिलेगा। और कुरान क्या आवाज देता है, वमन युक़रिज़िल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई तुम में से जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? अल्लाह कर्ज मांग रहा है। मोमिनीन जरा सोचें, अल्लाह कर्ज मांग रहा है। अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है कर्ज मांगने की? पालने वाले तूने ही तो हमें सब कुछ दिया है। कहाँ हमने तुम्हें ज़हन दिया, दिमाग दिया, तवानाई दी, ताकत दी, फिक्र दी, फहमता की, सब कुछ दिया। हम ही तुमसे कहते हैं कर्ज दे दो। कर्ज के माना क्या है? कर्ज वो होता है जो बाद में लौटाया जाता है, बाद में मिल जाता है। कुरान ने वादे किया इसको कि जो भी मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे एक दाने की मिसाल है जो जमीन में बोया जाता है। गेहूं का दाना बोते हैं, उससे बाली निकलती है, 7 बाली, हर बाली में 100 दाने होते हैं और अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा दे। यानी दुनिया में $1 अगर दें तो 700 तो कम से कम है और 700 से ज्यादा भी मिलेंगे और यही मिल जाएंगे। दुनिया में ये मिलेंगे, आखिरत का हिसाब अल्लाह जाने। तो अब जाहिर है कि इसके बाद मुझे मजीद नहीं कहना, वॉलंटियर्स आ रहे हैं, आप लोग जाएं और गश्त करें और फिर लोगों तक पहुंचें। इंशाल्लाह जो आज लाए हैं आज पेश करें और जो आज नहीं है, नहीं ला सके, वो कल इंशाल्लाह पेश करें। पहुंचने से पहले ही मोमिनीन अगर निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। आवाज़ बुलंद सलावत।
बना लीजिए तुम ऊपर नहीं मैं ऊपर बना लीजिए हाँ अच्छा हाँ ठीक। मोमिन इकराम से गुजारिश दूसरी ये है कि गाड़ी जब आते हैं तो चाबियाँ गाड़ी में छोड़ दें ताकि जो मुंतज़िमीन हैं उसको पार करने में उन्हें आसानी हो। किसी के इसमें सबका भला है, कोई जल्दी जाना चाहे और गाड़ी उसकी फंस गई हो तो कोई दुश्वारी है, ज़्यादा इसका भी आप हज़रात का ख्याल रखें। और एक गुजारिश और है कि जो भी दुनिया में आया है अल्लाह ताला हर एक को जिंदा और सलामत रखे। मरना तो ज़रूर एक दिन है, मौत पर हक है, इससे किसी को मफर नहीं। अब ये मालूम नहीं कि कहाँ मरेगा, लेकिन इंसान जहाँ रहता है जिस तरह घर का एहतमाम करता है इस तरह कब्रिस्तान का एहतमाम करना भी जरूरी है। लेकिन ये कोई न डरे कि कब्रिस्तान का एहतमाम करेगा तो मर ही जाएगा। मौत से मोमिन कभी नहीं डरता। अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं न उन्हें खौफ होता है न हुज़्न होता है। हम अल्लाह के दोस्त हैं, डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मौत बरहक है आनी
नजराने अकीदत पेश करने के लिए कि जिन्होंने करबला में अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, हमारी जानें निछावर हो जाएं और निसार हो जाएं। हमारा सलाम है उन हस्तियों पर, उन अंसार पर, उन असहाब पर जो बावफा थे और जिन पर हुसैन ने नाज किया था, जिन पर हुसैन ने फख्र किया था। इमाम हुसैन ने अगर किसी को खत लिखकर बुलाया है तो सिर्फ एक हस्ती, वो हस्ती हबीब इब्न मज़ाहिर की है। बड़ी तवज्जो चाहूंगा और इंशाअल्लाह अगर हम तसव्वुर करें तो रोने के लिए मसाइब की जरूरत नहीं होती है। रोने के लिए सिर्फ इशारा किया जाता है, दिल खुद ब खुद मायल होता है गिरिया के लिए। हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन के बचपन के साथी हैं, बात ये कहते हैं, लेकिन उम्र में बड़े थे। ये रिवायत मिलती है कि ये असहाबे पैगंबर में से थे और असहाबे अमीर मोमिन अली में से थे। हजरत अली के साथ तमाम गज़वात में, सिफ़ीन में, नहरवान में, जमल में हजरत अली के साथ थे, पेश थे, नुमायां थे। जब हजरत मुस्लिम इब्न अकील कूफे पहुंचे थे तो इन्होंने उनकी हिमायत की थी, मदद की थी। लेकिन हजरत मुस्लिम इब्न अकील की शहादत के बाद ये लोग जरा एक तरफ हो गए थे और इमाम के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दरमियान में ये इल्म नहीं था कि इमाम कहां पर है, इसलिए कि कोई जरिया नहीं था, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था कि जिससे इल्म हो सके कि इमाम इस वक्त किस मंजिल पर है। रवायत तो मिलता है कि हबीब इब्न मज़ाहिर दाढ़ी पर खिजाब करने के लिए खिजाब खरीद रहे थे। इतने में मुस्लिम नौसिया से मुलाकात हुई। मुस्लिम नौसिया ने कहा, हबीब तुम्हें कुछ मालूम है, आजकल इब्न ज़ियाद बहुत फौज इकट्ठा कर रहा है, सामान जंग इकट्ठा हो रहा है, मालूम है क्यों? हो सकता है इमाम से मुकाबला हो, इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए फौज तैयार हुई। सुनना था कि हबीब ने खिजाब फेंक दिया, कहा अब तो ये दाढ़ी खून से खिजाब होगी, अब तो ये दाढ़ी खून से रंगीन होगी। हबीब ने खिजाब फेंक दिया और उसके बाद कहा, मुस्लिम किसी तरह हमें चाहिए कि हम इमाम की खिदमत पहुंचे। हबीब अपने घर में बैठे हुए थे, बीवी के साथ थे, बच्चों के साथ थे, खाना खा रहे थे कि लुकमा गुरुगीर हुआ, अटक गया। बीवी ने कहा, कोई बुजुर्ग शख्सियत की तरफ से कोई इत्तला आने वाली है, कोई खत आने वाला है। एक शुगून था जो उन्होंने इजहार किया। इधर इमाम आली मुकाम ने हजरत ज़ैनब के कहने पर एक खत लिखा था और अल्फाज थे, मिन हुसैन गरीब, मिन हुसैन गरीब इला रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर। हुसैन गरीब का खत मर्द फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर तक, हुसैन गरीब का खत। आप देखिए हुसैन ने अपने आप को गरीब लिखा है। गरीब अरबी में मुसाफिर को कहते हैं। मुसाफिर हुसैन का खत, रजुल फकीह हुसैन जैसा इमाम हबीब को फकीह लिख रहा है। फकीह एक बहुत बड़ी इस्तिलाह है, क्या कहना हबीब की अजमत का। इमाम ने खत लिखा, खत लिखने के बाद कासिद को दिया, जाओ हबीब को ये खत पहुंचा दो। कासिद आया, दफ्फुल बात किया, हबीब जैसे बैठे थे वैसे ही उठे गए, पूछा मन बिल बाब, दरवाजे पर कौन है? आवाज आई, अना फरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। बस नाम सुनना था, नाम सुनना था कि हबीब बेताब हो गए, मुस्तरिब हो गए। दरवाजा खोला, कहा खत दो। खत लिया, खत लेने के बाद सर पे रखा, आंखों से लगाया, खत को बोसा दिया। खत लाए, चाक किया, ज़ौजा मुंतज़िर क्या लिखा है। इमाम के खत को पढ़ा, उसमें इमाम ने लिखा था, या हबीब इन्नका तअलमु क़राबती मिन रसूलिल्लाह, तुम्हें मालूम है तुमने रसूल से क्या रिश्तेदारी है। हबीब मैं नरगयादा में हूँ, हबीब मेरी नुसरत और मदद को पहुंचो। अगर किसी को इमाम ने खत लिख कर बुलाया है तो वो हबीब है। आप इसी से मंजिलत समझ सकते हैं कि हबीब किस मंजिलत का हामिल थे और क्या शान और अज़मत रखते थे। इधर हबीब ने आजमाने के लिए, क्योंकि चचेदार भाई वगैरह और औलाद जो थी वो इब्न ज़ियाद के साथ खिलाफ थी, इसलिए हबीब नहीं चाहते थे कि ये बात आम हो, शोहरा हो, या हबीब ने इसको राज रखा। बीवी ने पूछा क्या ख्याल है? कहा मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम बेवा हो जाओगी, मैं तुम्हें किस पर छोड़ कर जाऊंगा। ये सुनना था कि हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ौजा ने कहा, हबीब तुम घर में बैठो, मैं अपने बाप की नुसरत के लिए, अपने मौला की मदद के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। हबीब ने जब ये देखा, कहा क्या है मोमिना, मैं तो सिर्फ तेरा इम्तिहान ले रहा था, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, वरना हबीब इमाम की दावत पर कैसे रुक सकता है। हबीब ने ये किया। मुख्तसर करता हूँ वाक़यात को। आपने अपने गुलाम से कहा,
जाओ घोड़ा लेकर फला जगह खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ। आसिम के साथ का लिबास तब्दील किया, जाने में देर हुई। करीब पहुंचे तो देखा कि गुलाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गुलाम कोई गुफ्तगू कर रहा है घोड़े से। वहां चारे का तरीका ये था, घोड़े के साथ बांध देते थे, उसने चारा खाना खत्म कर दिया है। घोड़े और गुलाम में गुफ्तगू हो रही है। हबीब ने गुफ्तगू सुनी। गुलाम ये कह रहा था, घोड़े घबरा नहीं, अगर मेरा मालिक तेरा मालिक नहीं आया, आका नहीं आया, हबीब नहीं आया, तो मैं तुझ पर सवार होकर नुसरत हुसैन के लिए चलूंगा। घोड़ा मुस्तरिफ था, गुलाम गुफ्तगू कर रहा था। जब गुफ्तगू सुनी, हबीब आगे बढ़े और कहा, गुलाम मैंने तुझे आजाद किया, कहा मुझे आया का आजादी नहीं चाहिए, अपनी रिफाकत में ले चले ताकि मैं भी अपनी जान कुर्बान करूं। बस ये सुनना था कि हबीब ने रुख किया हुसैन। अरे आपकी मोहब्बत में आज गुलाम भी जान देने के लिए तैयार है, गुलाम भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आते हैं। अल्लाह हबीब ने गुलाम को सवार किया, घोड़े पर सवार हुए और बचते बचाते हुए जब पहुंचे हैं, उधर इमाम का इंतजार था। 12 झंडे थे, 12 परचम थे, 11 इमाम ने तकसीम कर दिए थे। एक परचम किसी को नहीं दिया, लोगों ने तलब किया, कहा तुम्हारा नहीं, आने वाला आएगा, जिसका हकदार है परचम का आएगा, उसे मैं परचम दूंगा। वो परचम हबीब के लिए बचा के रखा था। उस रास्ते पर हुसैन खड़े हो गए जो रास्ता कूफे से करबला की तरफ आता था। रिवायतों में मिलता है कि जब दूर से गर्दो गुबार नमूदार हुई तो इमाम हुसैन ने कहा, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा। अली अकबर साथ थे, अब्बास साथ थे, ये सब इस्तेमाल तो मौजूद। जब हबीब की नजर पड़ी दूर से कि इमाम पैदल है, हबीब घोड़े पर, कहा वफादारी के खिलाफ है, मैं बुलंदी पर हूँ। हबीब ने गिरा दिया, हबीब ने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया। हबीब ने गिरा दिया और आके इमाम के कदमों पर सरक दिया। इमाम मुझे इल्म नहीं था कि आप मुसीबत पे है। करबला में हबीब पहुंचे थे, जबकि इमाम दरगाह में थे। हबीब ने कहा, मौला मुझसे देर हुई, मुझे ताखीर हो गई, गलती हो गई, दरूरत फरमाए। इतने में ये खबर खैमे में पहुंची जहां सानी ज़हरा जनाब ज़हरब थी। आपने फिज़्ज़ा को बुलाया, फिज़्ज़ा कौन आया है? कहा हबीब आए हैं। कहा जाओ और हबीब से हमारा सलाम कह दो और शुक्रिया अदा कर दो। कैसे मौके पर जब कोई नासिर नहीं, तुम नुसरत के लिए आए हो। बस फिज़्ज़ा का पहुंचना था, जब हबीब को सलाम कहा, हबीब जब मुंह पर तमाचे मारे, वह मुसीबत आ। अरे आज सैयदजादियां, शहजादियां, नबीजादियां हम गुलामों को सलाम कहलाती है और शुक्रिया अदा करती है। वाकई हबीब ने मदद का हक अदा किया। जब आशूर का दिन था और जंग हो रही थी, जोहर का हंगाम था, नमाज़े जोहर का वक्त आ गया था। अबू सुमामा ने जिक्र किया था, इमाम ने नमाज पढ़नी चाहिए। उधर हबीब से कहा इजाजत लो ताकि जंग रुक जाए। मलाइक ने जंग नहीं रोकी। उधर हबीब से जबरदस्त हो गए। हबीब ने कहा, मौला खुदा हाफिज, अब तो मैं नमाज जोहर अदा करूंगा रसूल के साथ। खुदा हाफिज। चले हैं। हसीन इब्न नुबैर ने हमला किया, चुप कर, आपने भी हमला किया और फिर नारे व सतर करते रहे। हबीब हमले पर हमला करते रहे। इतने में हबीब को घेर लिया गया। रिवायत में मिलता है हबीब वो थे जिन्होंने जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया था। एक वक्त को आया कि हबीब गिरे हैं नीचे, मौला को आवाज दी है, मौला ने दुश्मनों के सबों को हटाया है, हबीब के करीब पहुंचे हैं। अस्सलाम अलैका या हबीब बिन मज़ाहिर, ऐ हबीब सलाम हो हुसैन का। और कहा, ऐ हबीब तुम कितने आबिद और जाहिद थे, रात भर में कुरान खत्म किया करते थे, आबिद कुरान थे। और उसके बाद से जुमला कहा है, ऐ हबीब तुम्हारे जाने से मेरी हिम्मत टूट गई, मेरी जुर्रत टूट गई। इधर ज़ैनब को खबर हुई, ज़ैनब ने वाह हबीबा करना रब बाल बाल हम किसी हम में